بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کلام فی ثبوت الرجعۃ فی الجملہ بعد کونها من ضروریات المذہب کما اشار الیہ المصنف رحمہ اللہ۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عقیدتنا فی الرجعہ، امامیہ اثنا عشریہ کا رجعت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ رجعت کو حق سمجھتے ہیں کہ جب ظہور مہدی علیہ السلام ہوگا کچھ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس پر متن آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا۔ آیت اللہ سید محسن خرازی دامد اللہ العالی اس کی شرح بیان فرما رہے ہیں، اپنے انداز میں مطالب ہوئی ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ابتدا یہیں سے کی کہ عقیدہ رجعت شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے متفق علیہ مسائل میں سے ہے، یعنی یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں، ہم سارے اس کو مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگان نے اسی عقیدہ رجعت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں اس رجعت کو ادلہ کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ پھر شروع فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں متعدد آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رجعت ممکن ہے، یعنی مر جانے کے بعد پھر زندہ ہونا یہ کوئی محالات میں سے نہیں ہے۔ قرآنی آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اور پھر ان آیات مجیدہ کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں آیت فلاں آیت فلاں آیت، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا کوئی محال کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اسی نے دینی ہے جس نے موت دینی ہے۔ تو جب کچھ نہ تھا تو اس نے بہت کچھ بنا دیا، اور پھر اس بنے ہوئے کو جس ذات نے موت دی ہے وہی ذات اس مردہ کو پھر زندہ بھی کر سکتی ہے، اور آیات مجیدہ اس پر شاہد ہیں۔ آج فقط آیات والا حصہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے روایات میں۔ لا کلام فی ثبوت الرجعۃ فی الجملہ، رجعت فی الجملہ ہے، یعنی تمام مرحوم نہیں اٹھائے جائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں ہمارے نزدیک کوئی لا کلام لا شک کوئی بحث ہی نہیں۔ ہم کیوں؟ بعد قونہا من ضروریات المذہب، چونکہ یہ مسئلہ کے امامیہ کی بدیہیات میں سے ہے عقیدہ رجعت۔ کما اشار الیہ المصنف، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، صرح بھی غیرہ کالشیخ الحر العاملی، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس رجعت کے بارے میں ایک پوری کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے الایقاظ من الحجعہ بالبرہان علی الرجعہ، یہ پورا نام اس کتاب کا یہ ہے۔ یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، اگر کوئی PDF اس کی ڈاؤن لوڈ کرے۔ اس میں شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا ثبوت الرجعۃ من ضروریات مذہب الامامیہ، کہ اس رجعت کا ثابت ہونا کہ ظہور مہدی کے بعد رجعت ہوگی یہ مسلک امامیہ کی بدیہیات میں سے ہے عند جمیع العلماء المعروفین والمصنفین المشہورین۔
بل یعلم العامہ ان ذالک من مذہب شیعہ، بلکہ غیر شیعہ جو عامہ ہے اہل سنت وہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقیدہ رجعت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس کا رجعت پر اعتقاد ہو، عقیدہ ہو، جو رجعت کو اپنے عقائد میں شامل کرتا ہو۔ خوب، یہ ان کا نظریہ ہے۔ لا مجال للکلام فیہ بعد کون الاخبار الدالۃ علی ثبوت الرجعۃ متواترۃ جدا، جب معصومین علیہم السلام سے روایات متواترہ ناقل ہوئیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ رجعت ہوگی، پھر اس میں بحث کرنا اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کما اشار الیہ المصنف، شہید شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ان کو روایات کو پڑھیں گے۔ وصرح به غیرہ کشیخ الحر العاملی فإنہ بعد اختصاص کتابہ المذکور برجع، جو میں نے نام بتایا کہ الایقاظ من الحجع بالبرہان علی الرجع، اب اس میں انہوں نے تمام دلیلیں جمع کی، تو آخر میں انہوں نے جب کتاب کے آخر میں جب روایات یہ نقل کی تو آخر میں فرماتے ہیں فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِّنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي حَضَرَتْنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ، کہ یہ جو روایات میں نے لکھی ہیں یہ کچھ وہ روایات تھیں جو اس وقت میرے سامنے تھیں، مَعَذِيكِ الْمَجَالِ عَنِ التَّتَبُّعِ التَّامِ، کیونکہ مکمل تحقیق کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی تاکہ میں مزید ڈھونڈتا، وَقِلَّةِ وُجُودِ الْكُتُبِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْمَرَامِ، اور اس مقصد کے لیے جتنی کتابیں مجھے ضرورت تھیں وہ ساری میرے پاس میسر نہیں تھیں۔ خوب، یہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لیکن اگلا جملہ میں فرمایا لا ریب فی تجاوزها حد التواتر المعنوی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو روایات میرے پاس ہیں وہ روایات تواتر لفظی ہو نہ ہو، کم از کم تواتر معنوی سے بھی تجاوز کر گئی ہیں، یعنی جس سے کسی حدیث کا متواتر ہونا ثابت ہوتا ہے یہ اس سے بھی آگے ہیں، البتہ تواتر معنوی۔ پھر آگے فرماتے ہیں شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ لعل ما لم يصل الینا فی ھذا المعنی، کہ وہ روایات جو اس رجعت کے موضوع پر ہم تک نہیں پہنچے زیادہ ہوں اس سے مما واصل الینا، جو مجھے ملی ہیں، یعنی جو روایات مجھے ملی ہیں یا ہمیں ملی ہیں وہ کم ہیں، اور جو ہمیں نہیں مل سکیں وہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں اذا لم یکن مثل ھذا متواترا، کہ رجعت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں اگر اس قسم کی روایت متواترہ نہیں ہے ففی ای شیء یمکن دعوت تواتر، تو پھر کسی اور حدیث کے متواتر ہونے پر کیسے دعویٰ کیا جاتا ہے؟ ما روت ہو کافت شیعہ، جبکہ ان روایات کو تمام شیعہ نے نسل در نسل نقل کیا ہے، اگر یہ متواتر نہیں ہے تو پھر کسی اور کے متواتر ہونے پر بھی دعویٰ کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میزان میں یہی فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات متواترۃ معنن، کہ رجعت کے بارے میں جو احادیث ہیں یہ متواتر ہیں بلحاظ معنی، یعنی تواتر لفظی نہ ہو لیکن تواتر معنوی موجود ہے، جو روایات عن ائمۃ اہل البیت السلام حتی عد القول بالرجعۃ عد المخالفین، حتیٰ کہ مخالفین کے نزدیک رجعت کے نظریے کو شمار کیا جاتا ہے من مختصات شیعہ، کہ شیعہ کے مخصوص عقائد میں سے ایک عقیدہ یہی رجعت کا عقیدہ ہے، مخالفین جہاں تک کہتے ہیں۔
وَآئِمَّتِهِم مِّن لَّدُنِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، اور ابتدائے زمانے سے، یعنی زمانے ائمہ یا زمانے بعد کے جو ابتدائی بزرگان تھے، قدماء اقدمین، ان زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بس یہاں تک یہ بات ہوئی کہ رجعت کا عقیدہ، رجعت کا نظریہ امامیہ کے متفق علیہ نظریات میں سے ہے، متفقہ عقائد میں سے ہے۔ روایات متواترہ اس رجعت پر دلالت کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم کل وہاں پہنچیں گے۔ اما الاشکال فی امکان رجعت، اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ رجعت ہو نہیں سکتی، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی، بات کا اشکال تھا کیا کہ جب ایک بندہ مر گیا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندگی گزارے، ممکن نہیں۔ آیت اللہ خرازی دامت العالی فرماتے ہیں کسی بھی شے کے ممکن ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اس شے کا وقوع، یعنی ہم کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اگلا بندہ ہمیں جواب میں اردو میں بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے نہیں، ہو چکا ہے۔ وہ جو ہو چکا ہوتا ہے وہ وقوع ہوتا ہے کہ ایک شے عملاً انجام پا چکی ہو۔ اب اس میں بحث کرنا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بھئی اگر نہ ہو سکتا تو وہ عملاً کیسے ہوتی؟ ایک شے کا واقع ہو جانا، پریکٹیکل ہو جانا سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ شے ہونا ممکن تھی، تو ہی ناممکن ہوتی تو نہ ہوتی۔ اب اس کو لے کر چلتے ہیں، فرماتے ہیں اما الاشکال فی امکان الرجعہ، جو لوگ اس رجعت کے ممکن ہونے میں اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایک دفعہ مر جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اس دنیا میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس امکان کے دائرے میں آپ اشکال غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فلا وقع له بعد وقوعها فی الامم السالفہ، اس لیے کہ سابقہ امتوں میں آپ امکان کی بات کر رہے ہیں، ایسا واقع ہو چکا ہے کہ سابقہ امتوں میں ہزاروں کے لحاظ سے، آپ تفسیر میں جائیں گے، ہزاروں کے لحاظ سے بسا اوقات کسی امت کے افراد پر موت آ گئے اور ایک لمبے عرصے بعد پھر ان کو زندگی دی گئی اور پھر ایک لمبا عرصے تک وہ زندہ رہے۔ آپ امکان کی بات کر رہے ہیں، یہ چیز سابقہ امتوں میں عملی ہو چکی ہے، تو جو چیز واقع ہو چکی ہو پھر وہاں امکان میں اور اشکال کرنے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے، چونکہ یہ کام ہو چکا ہے۔ کچھ آیات ہیں تو میں نے کوشش کی ہے بلاغ القرآن سے کہ ہم اصل آیات کو لے آئیں تاکہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آیت سب سے پہلے جو نقل فرما رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ آیت مجیدہ ہے 259، سورہ بقرہ آیت مجیدہ 259۔ اب ذرا غور کرو، پوری آیت میں آپ کو یہاں سے تلاوت کر دیں۔ آوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ اب یہ ہے پوری آیت مجیدہ۔ جناب شیخ حر عمری نے العقال من الحجہ میں یوں فرمایا فَهَذِهِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ کہ ان المذکور فیہا ماتا مئۃ سنہ۔ اب آیت واضح بتا رہی ہے کہ جس کو موت آئی تھی وہ ایک دن دو دن کی نہیں تھی، 100 سال تک وہ مردہ رہے۔ ثم احیاہ اللہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، ٹھیک، وَبَعَثَهُ إِلَى الدُّنْيَا، اور پھر دنیا میں بھیج دیا۔ وَأَحْيَا حِمَارَهُ، فقط انہی کو زندہ نہ کیا، ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، قرآن جو بتا رہا ہے۔ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، آیت سے لگتا یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، پھر اس کے گدھے کو بھی زندہ کیا، کہ وہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھا۔ لما تضمنتہ من الوحی والخطاب لہ، کیوں؟ توجہ کرنا میری جان، اس لیے کہ آپ آیت کا انداز دیکھیں کیسے خداوند فرماتے کم لبثتا، تائے خطاب، یعنی براہ راست اس کو خطاب ہے، تو کوئی نبی ہوگا نا جس کو بذریعہ وحی کہا جا رہا ہے کم لبثتا۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ضمیریں جو ہیں۔ پھر آگے جملہ ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، نَجْعَلَكَ، یہاں بھی ضمیر خطاب کیے، تو ان سے یہ لگتا ہے کہ اس کی طرف وحی ہو سکتی تھی، وہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھا۔ خوب، وقد واقع تصریح فی الاحادیث العاتیہ، اور بعض روایات میں اس بات کی تصریح بھی ہے، کیا کہ بِأَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، کہ واقعاً وہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھے۔ البتہ بعض روایات کہتے ہیں کہ انہو ارمیا، کہ وہ اس نبی کا نام ارمیا تھا، بعض نے کہا کہ نہیں اس کا نام عزیر تھا، بہرحال جو بھی ہے اس بارے میں روایات ہیں۔ تو پس ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ قرآن گواہی دیتا ہے ولو وہ نبی ہو کہ 100 سال تک بھی اگر کوئی مرا رہے تو پھر زندہ ہو سکتا ہے اور اس دنیا میں زندگی عام طریقے سے گزار سکتا ہے، ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا مال شاید یہ تھا۔ اچھا، اسی طرح اگلی آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب اس میں بھی دیکھو واضح ہے ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، کہ پہلے خدا فرماتا مر جاؤ۔ قال فی العقال من الحجہ، فرماتے ہیں قد روت احادیث العاتیہ وغیرہا، کہ ان المذکورین، کہ یہ جن کی بات ہے کہ اللہ نے ان کا موتو، پہلے ان کو موت دے دی اور مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا، روایات کہتی ہیں کہ اس آیت میں جن مردوں کا، جن کا مر جانا اور پھر ان مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے، اس میں روایات یہ بتاتی ہیں کانو 70,000، 70,000 لوگ تھے کسی امت کے، فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ مُدَّةً طَوِيلًا، ایک لمبے عرصے کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر ان کو زندہ کیا، فَرَجَعُوا إِلَى الدُّنْيَا، پھر وہ اسی دنیا میں پلٹ آئے، وَعَاشُوا أَيْضًا مُدَّةً طَوِيلًا، اور ایک لمبے عرصے تک زندگی کرتے رہے۔ اب یہ تو انبیاء نہیں تھے جو 70,000 تھے، یہ تو عام لوگ تھے، تو ان کو موت آئی، پھر اللہ نے زندگی دی۔ تو اس کا مطلب ہے سابقہ امتوں میں ہمارے پاس
عملی نمونے موجود ہیں کہ لوگ مر گئے ہوں اور پھر اللہ نے ان کو زندگی دی ہو اور وہ زندگی کرتے رہے ہوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رجعت بھی یہی ہے کہ کچھ مرے ہوں کو اللہ دوبارہ زندگی دے گا. بس جب پہلے ہو چکا ہے تو وہی ذات جب چاہے اس پر قادر ہے. وَقَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. آگے پھر آیات ہیں، یہ ساری آیات سورہ بقرہ سے ہیں. مثلا ایک آیت یہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ ایک آیت تھی. پھر اگلی آیت یہ تھی ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا. پھر اسی کے ساتھ اگلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اسی کے ساتھ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ 260. البتہ یہ 260 ہے، وہ ساری اکٹھی تھیں، یہ 260. کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب یہ تو بچے کو بھی یاد ہے کہ ایسا ہوا تھا. تو پس اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو یہ سمجھایا کہ 4 پرندے لو، ان کو قطرہ قطرہ کر دو، پہاڑوں پہ ڈال دو، لیکن جب بلائیں گے وہ چاروں اکٹھے ہو جائیں گے. پس یہ بات واضح ہے کہ جو ذات پہلے خلق فرما سکتی ہے، قادر ہے، وہ اس کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور عملاً سابقہ امم میں ایسا ہو چکا ہے. فرماتے ہیں خوب وغیر ذالک من الآیات الصریحہ فَإِنَّ أَدَلَّ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِمْكَانِ الشَّيْءِ. کسی شے کے امکان پر، آیا فلاں شے فلاں کام ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی شے کے امکان پر جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وقوع شے، اس شے کا ہو جانا. فلاں کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جب ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو نہ ہوتا. ایک واضح سی بات ہے، بڑا مشہور جملہ ہے. پس فَيُعْلَمْ مِن وُقُوعِهَا فِي الْأُمَمِ السَّالِفَةِ. لہذا سابقہ امتوں میں اس رجعت کا واقع ہونا کہ مرنے کے بعد کچھ لوگوں کا زندہ ہونا اور پھر ایک لمبے عرصے تک اسی دنیا میں زندگی کرتے رہنا، یہ بات جب قرآن سے ثابت ہے فَيُعْلَمْ کیا بُطْلَانَ مَا يُتَخَيَّلُ مِنْ اسْتِحَالَتِهَا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ رجعت محال ہے، ان کا نظریہ باطل ہے. کہ رجعت محال ہوتی تو امم سابقہ میں ایسا نہ ہوتا. تو جب امم سابقہ میں ایسا ہو چکا ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہو چکا، اس کا مطلب ہے کہ رجعت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کوئی محالات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں مضافاً الی ما اشار علیہ فی المتن من اختصاص الاستحالۃ بالتناخص. پھر وہ شیخ مظفر نے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رجعت اور تناسخ کے فرق کو نہیں سمجھتے. تو اشارہ دیں تناسخ محال ہے، تناسخ اور شے ہے، رجعت اور شے ہے. وہاں بھی بیان کیا تھا. تناسخ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہوا انتقال النفس من بدن الی بدن آخر منفاصل عنہ. جو تناسخ باطل ہے، جس کے ہم قائل نہیں ہیں، جس کو ہم محال کہتے ہیں، وہ کیا ہے
کہ ایک انسان کا روح یا ایک جسم سے اس کا روح جدا ہو کر کسی اور جسم میں حلول کر جائے، کہ زید سے روح نکلے بکر میں، بکر سے نکلے خالد میں، خالد سے نکلے فلاں میں، یہ تناسخ ہے کہ وہ اس جسم میں نہ جائے جس کا تھا، کسی اور جسم میں، یہ بات ہے۔ وَالرَّجْعَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، رجعت اس کا نام نہیں ہے کہ اس کا روح اس میں اور اس کا روح اس میں، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مِن نَوْعِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِي، معاد جسمانی، قیامت کے دن تمام اجسام کا، جتنے بھی بندے ہیں ان سب کا کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس سب کو آپ مانتے ہیں۔ پس جو شخص معاد جسمانی کا قائل ہے، ہم کہتے ہیں کہ رجعت بھی اسی طرح کی، اسی کی ایک قسم ہے۔ فرق ہے کہ وہاں ساری دنیا اٹھے گی، یہاں کچھ لوگ ایک محدود وقت کے لیے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہے اسی معاد جسمانی کی قسم۔ لیکن وَمَانَاهُ رُجُوعُ النَّفْسِ إِلَى الْبَدَنِ الْأَوَّلِ، قیامت کے دن جب زید اٹھے گا تو زید میں زید کا روح ہوگا، بکر کا نہیں ہوگا، یعنی ہر روح اپنے اپنے جسم کے ساتھ اٹھے گا۔ فرماتے ہیں رجوع النفس إلى البدن الأول بمشخصات نفسیہ، کہ جو اس دنیا میں جس جسم کے ساتھ جو روح تھا وہاں بھی اس میں اٹھے گا۔ انما الفرق بین المعاد والرجع، بس معاد یعنی وہ جو قیامت میں اٹھنا ہے اس میں اور رجعت میں فرق یہ ہے کہ ان الرجع تعود ورجوع موقوت فی الدنیا، کہ یہ رجعت یعنی انسان کا پلٹنا ہے اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے، جبکہ معاد اس کا مطلب ہے عود و رجوع فی الآخرہ، او معاد یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کا واپس اٹھنا اپنے ان جسموں کے ساتھ، اور رجعت کا مطلب ہے اس دنیا میں ایک محدود عرصے کے لیے واپس آنا، بس ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ہم اس لحاظ سے مطمئن ہیں کہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رجعت محالات میں سے ہے، ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں بھئی محالات میں سے نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو جو کام ہو چکا ہے آپ اس کو کیسے محال کہتے ہیں؟ لہٰذا اگر سابقہ امتوں ہوتا رہا ہے تو ظہور مہدی کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ خوب آگے دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگرچہ وہ ان آیات سے ہٹ کر ہیں، وہ در حقیقت اشکال کا جواب ہے۔ کچھ لوگ جو رجعت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں پھر ہم مر جاتے ہیں۔ پوری توجہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جے ان کو کہتے ہیں بالقوہ۔ وہ صلاحیتیں جب تک اس میں ہوتی ہیں، عملی انجام پاتی ہیں، بالفعل ہوتی رہتی ہیں، تب تک انسان زندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ زندہ رہنے کی ساری صلاحیت سے نکل کر عملی ہو جاتی ہیں، فعلی ہو جاتی ہیں، پھر انسان مر جاتا ہے، کہ مزید کوئی ایسی قوت کی صلاحیت بچی نہیں جو اس کو زندہ رکھ سکے، چونکہ وہ ساری عملی ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ساری قوا اس کی ساری صلاحیتیں عملی ہو گئی تھیں، انجام پا گئی تھیں، ساری انجام پا گئیں، اس لیے اس پر موت آ گئی، تو اب جب رجعت ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو قوا، جو صلاحیتیں انجام پا گئی تھیں، وہ انجام پانے کے بعد وہ فعل دوبارہ بالقوہ میں منتقل ہو جائے، پھر اس میں وہ صلاحیتیں ایک دفعہ وہ فعل نہ ہو بلکہ صلاحیت ہو جائے۔ اس کا آسان کہ ایک بندے نے فرض کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کا امتحان پاس کیا، تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ بن گیا، جتنا عرصہ اس نے رہنا تھا وہ رہ لیا، بالفعل ہو گئی، صلاحیتوں نے انجام پا لیا، ٹھیک، اچھا پھر ریٹائر ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پھر نئے سرے سے
جو آپ کہتے ہیں زندہ ہوگا، اس کا مطلب ہے پھر وہ ایک نئے سرے سے 70-80 سال کے بعد پھر کیا اس میں وہ صلاحیت آ جائے گی، پھر اس کا نیا انٹرویو ہوگا، پھر اس کی نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی؟ وہ تو نہیں ہو سکتی، چونکہ جو اس میں صلاحیتیں تھیں وہ بالفعل انجام پا چکی ہیں۔ تو اسی طرح بالفعل جو چیز ہو جائے وہ دوبارہ پھر صلاحیت اور بالقوہ میں منتقل نہیں ہوتی۔ رجعت میں بھی یہی ہے کہ جو چیزیں اس میں زندگی گزارنے کی بالقوہ موجود تھیں، جو صلاحیت کی حد تک تھی، وہ ساری صلاحیتیں جب فعلی ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیت نہیں رہتی بلکہ وہ عملی ہو چکتی ہے۔ جب ساری ختم ہوتی ہیں پھر اس پر آتی ہے موت۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہو جائے گا تو فعل دوبارہ قوت میں، یہ ساری آپ نے منطق پڑھے، فلاں بالقوہ اور فلاں بالفعل، تو جو بالفعل ہو جائے پھر وہ دوبارہ تو بالقوہ نہیں ہوتا۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہ، آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا زندہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل پھر سے قوت میں تبدیل ہو جائے، کہ پریکٹیکل دوبارہ سے صلاحیت اور تھیوری میں ہو جائے، نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور شے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیرا ہے، اس کا چونکہ زیادہ تر تعلق فلسفے سے ہے، ہم اس حد تک اتفاق کرتے ہیں، چونکہ آپ حضرات سارے ظاہر ابھی ابتدائی کلاسوں کے ہیں، فلسفہ پڑھا بھی نہیں ہے، تو پھر تاکہ مشکل نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ان رجعت کالمعاد، رجعت مثل معاد کے ہے، جیسے معاد جسمانی ہوگا، قیامت کے دن سارے اجسام اپنے ارواح کے ساتھ زندہ ہوں گے، رجعت بھی اسی طرح ہے۔ لیکن یہ رجعت لا تستلزم عود ما خرج من القوة الى الفعل الى القوة ثانيا، لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز قوت سے فعل میں منتقل ہو گئی تھی وہ فعل دوبارہ قوت میں آ جائے، بالقوہ یعنی صلاحیت کو ہونا، بالفعل یعنی عملی ہونا، نہ، وہ مراد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں رجعت میں ہم یہ کہتے ہیں فإنها من الجائز، جائز یعنی یمکن، چونکہ امکان ہے کہ ان یستعد الانسان لکمال موجود فی زمان بعد زمان حیاتہ الدنیویۃ الاولی، کہ ممکن ہے انسان ایک اور کمال کے لیے آمادہ ہو، اور اس آمادگی کا زمانہ اس دنیا میں جو زندگی کی پہلا دورانیہ ہے اس میں نہ ہو، کسی اور میں ہو۔ فیموت، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر ثم یحییٰ، پھر اس کو زندہ کیا جاتا ہے، کس لیے؟ لحیازۃ الکمال المعد لہ فی الزمان الثانی، کہ جو اس پہلے دور زندگی میں، پہلے زمانے میں جس کو یہ حاصل نہ کر پایا تھا، جب دوبارہ اس کو زندگی ملے گی تو اس کمال کو اب یہ پا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کمال کے پانے کا زمانہ وہ پہلا نہیں تھا بلکہ درمیان میں موت تھی اور پھر دوبارہ تھا۔ یہ ممکن ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں ان یستعد لکمال، کہ انسان کو ایک کمال کے لیے آمادہ ہو، لیکن وہ کیسے آمادہ ہو؟ مشروع لکمال، ایسا کمال کہ مشروط، جس کمال کی آمادگی کے لیے یا پانے کے لیے شرط یہ ہے بتخلل حیات ما فی البرزخ، کہ نہ اس زندگی کے بعد درمیان میں ایک برزخ کا فاصلہ ہے، کمال ملے گا لیکن اس میں درمیان میں زندگی کے بعد برزخ کا فاصلہ ضروری ہے۔ فیعود الی الدنیا، پھر دوبارہ اس دنیا میں پلٹ آئے گا، اور اس شرط کے پورا ہونے کے بعد، شرط یہ تھی کہ ایک دفعہ درمیان میں برزخ میں جائے یعنی موت آئے، پھر دوبارہ ہے، اب شرط پوری ہو گئی، پس فیجوز علی احد الفرعین، لہذا ان دو صورتوں میں سے، یہ جو دو امکان ہم نے دیے، ان میں سے کسی بھی امکان پر جائز ہے الرجعت الی الدنیا، کہ انسان واپس دنیا میں آ جائے، من غیر کوئی محظور بھی، کوئی محال بھی لازم نہیں آتا، کیا؟ اس لیے کہ وہ کمال اس کو ملنا تھا دوسری زندگی میں، پہلی میں ملنا نہیں تھا، یا یہ ہے کہ ملنا پہلی زندگی میں تھا لیکن شرط تھی کہ درمیان میں برزخ کا فاصلہ ہے، موت کا فاصلہ ہے، اور جب شرط پوری ہوگی وہ کمال اس کو مل گیا۔ بہرحال
تمام الکلام موکول الی بھارت، یہ بحث جہان نہیں ہے، فلسفی بحث یہ علیحدہ ہے۔ یا اس نقطے کو آیت اللہ سید ابو الحسن رفیع قدس سرہ نے بھی بیان فرمایا رجعت ائمہ کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان التناسخ هو عود الروح الی البدن الاخر، تناسخ جس کے ہم بطلان کے قائل ہیں، جو غلط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک روح ایک بدن سے کسی اور کے بدن میں، یعنی زید کا روح بکر کے بدن میں چلا جائے، مع ما علیہ من الفعلیت الاولیہ، اپنی ان تمام چیزوں کے ساتھ کہ جو زید کے بدن میں جو روح کا کردار تھا، جو فعالیت تھی، دوسرے میں بھی بالکل وہی ہو، وضع فی الوجود۔ یہ ہے تناسخ، یہ ہے غلط، یہ ہے باطل۔ اما رجوع الروح ما بقائے کمالہ و جوہریتہ المخصوصہ التی حصلت لہ بالموت، لیکن اگر روح اپنے اسی بدن میں آئے جس کا تھا ما بقائے کمالہ، کہ روح اپنے کمال پر باقی ہو، اور جو اس کا جوہر تھا اسی کے ساتھ، کہ درمیان میں آ گیا موت کا فاصلہ، اب دوبارہ روح واپس آئے اسی میں، کیوں؟ لتدبیر بدن، تاکہ جس بدن سے وہ روح جدا ہوا تھا نا موت کی وجہ سے، اسی بدن کو سیٹ کر سکے، تدبیر یعنی اس کو درست کر سکے، علی نحو اکمل، پہلے سے بہتر طریقے پر، جو پہلی تدبیر تھی کہ یہ روح اس جسم کو جس انداز میں پہلے چلاتا رہا، اب موت کے بعد واپس آ کر اس کو بہترین انداز میں اس کی تدبیر کرے، اسی بدن میں اسی کا روح، اسی کو صرف بدن کو بہتر انداز میں اس میں کرنا ہے۔ فلیس بتناسخ، اس کو تناسخ نہیں کہتے، تناسخ یہ ہوتا کہ اس کا روح اس میں جاتا، ایسا نہیں ہے جس کا تھا اسی میں واپس آیا۔ فرماتے ہیں رجوع المذکور، پس اس روح کا اسی بدن میں واپس آنا اور اسی بدن کو بطور اکمل درست سمت میں چلانا، تدبیر کرنا، اس کو کرنا، یہ ایسے ہے جیسا کہ بعض ملائکہ کسی اور شکل کو اختیار کرتا ہے۔ ملائکہ کی یہ عام شکلیں نہیں ہیں جو ہماری ہیں، اس طرح کی نہیں ہیں، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مَعَ عَدَمِ احتیاج الاستقمال من ناحیۃ البدن المحسوس، اس لیے کہ کوئی فرشتہ وہ تو ایک مجبور مخلوق ہے، جو ہیں وہ وہی ہیں، ان میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اور وہ کمال پانے کے لیے اس بدن محسوس جیسے ہمارے بدن ہیں ان کی طرف محتاج بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی تمثلوا فی مواردہ، بعض موارد میں حکم خدا سے انہوں نے کوئی اور شکل اختیار کی، ایسا ہو سکتا ہے۔ تمثلوا فی مواردہ بامرہ تعالیٰ فی ابدان مخصوصہ، کیسے؟ کہ تمثل جبرائیل بصورت بشر، جیسے جناب مریم کے قصے میں جبرائیل نے ایک انسانی شکل اختیار کر دی، بہرحال اس قسم کا ہے۔ تو پس رجعت اور تناسخ کے فرق کو سمجھنا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ رجعت میں جو بدن ہوتا ہے اس کا روح اپنے ہی اسی بدن میں آتا ہے، جبکہ تناسخ میں کسی کا روح کسی کے بدن میں جاتا ہے، لہذا ان کو مکس نہیں کرنا۔ پھر آگے انشاءاللہ روایات ہیں، وہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔